خدا کا شکر ہے کہ اب ہمیں یہ اندازہ ہو گیا ہے کہ یہ جو آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا آپ پارکس میں جاتے ہیں، واک کرتے ہیں، جاگنگ کرتے ہیں یا کوئی ایکٹیویٹی کارڈیو ایکٹیویٹی کرتے ہیں جس سے آپ کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے یا آپ اپنا مسل ماس جو ہے وہ بڑھانا چاہتے ہیں، بلڈ سرکولیشن بہتر بنانا چاہتے ہیں، تو وہ آپ کا ایک لگژری نہیں ہے بلکہ وہ آپ کی زندگی کے لیے بہت ضروری ہے، کیونکہ ہمارا لائف سٹائل اب آپ یہ دیکھیے کہ ہم یہاں پر خاصی دیر بیٹھے رہتے ہیں یا کئی لوگ ہوتے ہیں جو 8-8 10-10 گھنٹے بیٹھے رہتے ہیں، تو ان کے لیے اپنی جسم کو حرکت دینا بہت ضروری ہے۔ لیکن جب ہم جم جاتے ہیں تو وہاں پر کیا ہوتا ہے، وہاں پر شوق چڑھ جاتے ہیں، ہم نے سکس پیکس بنانے ہیں، ہم نے یہ کرنا ہے، اور یہ ہے کہ دیر از نو شارٹ کٹ ٹو سکسیس۔ جو ہمارے کامیاب باڈی بلڈرز ہیں انہوں نے ایک عرصے محنت کر کے اپنے جسم کو بالکل جسے کہتے ہیں نا نیچرل وے میں بلڈ کیا ہے، لیکن ہمارے ہاں طرح طرح کے مینز یوز کیے جاتے ہیں اور اس کے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ نقصانات ہوتے ہیں، اور ظاہر آپ کی میڈیکل کنڈیشنز بھی بہت میٹر کرتی ہیں کہ آپ نے کس لیول کی ایکسرسائز کرنی ہے، کتنی دیر کرنی ہے۔ اب جیسے کہ بھارت میں ایک واقعہ پیش آیا، ایکسرسائز کے دوران ایک شخص دل کا دورہ پڑنے سے جان اس سے پہلے وہاں پر ایک سدھارتھ نامی ایکٹر ہوتے تھے، ہی پاسڈ اوے ویری ینگ، مطلب ہی واز دا بگ باس ونر۔ اس کے علاوہ بھی ایک انسیڈنٹ تقریباً ہوا تھا کہ وہ راجو شریواستو بھی ایک ہوتے تھے کامیڈین، ان کے ساتھ بھی یہ انسیڈنٹ ہوا تھا۔ تو بہت زیادہ یہ واقعات بڑھتے جا رہے ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ تو رائٹ اپروچ کیا ہے اور آپ کے لیے رائٹ ایکسرسائز کیا ہے، اس پر بات کر لیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت سیکریٹری جنرل باڈی بلڈنگ فیڈریشن، باڈی بلڈنگ کے انٹرنیشنل کوچ طارق ظفر صاحب۔ تھینک یو سو مچ طارق ظفر صاحب۔ تو ذرا بتائیے کہ واقعی یہ بہت ضروری ہے کہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کی میڈیکل کنڈیشن کیا ہے، آپ ویٹ لفٹنگ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے، کون سی ایکسرسائز کریں، ڈز اٹ میٹر؟ ویٹ لفٹنگ، باڈی بلڈنگ اور کارڈیو ڈفرینٹ ایکسرسائزز ہیں نا۔ آپ کے پوائنٹ کے مطابق اگر میں بتاؤں آپ کو کہ ہر انسان آدھے سے زیادہ خود وہ اپنا ڈاکٹر ہے۔ اگر وہ خود میں ایسے سمجھتا ہے کہ اس کی اگر بی پی لو ہو رہی ہے یا اس کی ایسے ہے کہ اگر شوگر لو ہو رہا ہے کوئی لیول ایسے، وہ اپنے کنسلٹنٹ ڈاکٹر کے پاس جائیں، ان کے ساتھ آل اوور کر کے پھر اس کے بعد جم جوائن کریں۔ اور جتنے بھی ہمارے جم انسٹرکٹرز ہیں کراچی میں، آل اوور پاکستان، ان سب کو تنقید سے بتایا گیا کہ جو بھی آپ ایڈمیشن کرو گے سب سے پہلے اس کی میڈیکل ہسٹری لینی چاہیے۔ اچھا، میڈیکل ہسٹری لینی چاہیے کہ ان کو اگر شوگر ہے تو اس طریقے سے ان کو پھر ٹریٹ کیا جائے۔ اور الحمدللہ جتنے بھی ہمارے ابھی اس سے آج سے 10 12 15 سال پہلے اگر آپ دیکھیں تو جم کا اتنا ٹرینڈ تھا بھی نہیں، اتنا زیادہ ایکسرسائز کو لوگ نہیں اچھا سمجھتے تھے۔ ابھی بھی بہت کم ہے، نہیں ابھی تو آپ نہیں کہہ سکتے ہو۔ ابھی آپ کراچی کا اگر میں آپ کو بتاؤں 350-400 کے قریب کلب کراچی میں ہے۔ آل اوور اگر آپ دیکھیں لاہور دیکھیں، ارے کے پی کے میں اتنے جم ہیں ماشاءاللہ، اتنی، یہ ابھی ایک ٹرینڈ ہو گیا ہے۔ ایکسرسائز کرنا، کسرت کرنا، یہ ابھی ہمارے معاشرے کی ایک ضرورت ہے۔ اس سے ایک تو یہ ہوگا کہ ویٹ لوز ہو رہا ہے آپ کا، سٹریس ختم ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ فرض کریں ابھی اگر آپ دیکھ لیں، آپ لوگ کوئی ایسی کسرت نہیں کرتے ہو لیکن یہ مینٹلی تھکاوٹ ہو جاتی ہے انسان کو۔ اگر 40-45 منٹ 1 گھنٹہ آپ ایکسرسائز کریں اس سے آپ کی سٹریس ختم ہو جائے گی۔ اور جہاں تک آپ کہہ رہے ہو کہ جو جن لوگوں کا انتقال ہوا ہے، یہ ان کا تو بہت دکھ ہوا کہ نہیں ہونا چاہیے۔ صرف میں یہ کہنا چاہوں گا جتنے بھی کوچز ہیں، پرسنل ٹرینر ہیں، کوچز ہیں، ان کو سختی سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے ایڈمیشن سے پہلے ان کی میڈیکل ہسٹری ضروری ہے لینی چاہیے۔ اچھا ایک چیز بتائیں، غلط ایکسرسائز کر لی، یہ اکثر سننے میں آتا ہے، یہ کیا ہے؟ غلط ایکسرسائز ایسے ہے کہ اپنے ضرورت سے زیادہ ویٹ اٹھا لینا، غلط اینگل میں لگا لینا۔ جیسے آپ باقاعدہ ہر چیز سیکھنے سے ایک دم نہیں ہوتی ہے۔ جیسے بھائی نے کہا کہ شارٹ کٹ میں کبھی کسی کو نہیں جانا چاہیے۔ سب سے پہلے کم ویٹ میں، اور ابھی تو اتنے زبردست ہمارے مشینیں آ گئی ہیں پاکستان میں، اتنی بہترین مشینیں ہیں کہ پہلے تو مسل انجری یا آپ جیسے کہہ رہے ہو ابھی وہ چیز ختم ہو گئی ہے۔ سب پن سسٹم ہے اور سب اتنی موڈیفائی مشینیں ہیں کہ اگر آپ کا دل نہیں بھی کرتا ہو آپ ایکسرسائز کرو۔ اچھا ویسے ایک چیز ہے کہ یہ آپ نے صحیح کہا کہ ایک دفعہ اگر کوئی انجری آ جائے تو پھر وہ بڑا پرابلم ہوتا ہے۔ میرے ساتھ آئی اسٹارٹڈ ایکسرسائزنگ ان 2019، لیکن پھر ایک شولڈر انجری ہوئی، اس کی وجہ سے 6 مہینے کا سال نکل گیا اور اس کے بعد دوبارہ کووڈ، پھر اس کے بعد جانا ہی نہیں ہوا۔ تو یہ کتنا ضروری ہے کہ اپنے جسم کو سمجھتے ہوئے، یعنی کہ آپ کا اور میرا ویٹ اٹھانے کی کیپیسٹی سیم نہیں ہو سکتی، مختلف ایکسرسائز کی کیپیسٹی سیم نہیں ہو سکتی۔ تقریباً جتنے بھی ایوریج تو میں نہیں کہوں گا، سب جتنے اچھے سٹینڈرڈ کے جم ہیں یہ سب ہمارے ساتھ فیڈریشن کے ساتھ ایفیلیٹڈ ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے ان میں فزیوتھراپسٹ بھی ہیں، ان میں آپ کو جو ڈائٹ پلان دیں گے، آپ کو نیوٹریشنسٹ بھی آپ کے پاس، پورا بریف ایک سسٹم چل رہا ہے۔
اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے لیکن طارق صاحب اس کے اندر ایک چکر ہے نا, دیکھیں اس کے اندر معاملہ آ جاتا ہے پھر افورڈیبلٹی کا, یعنی کہ ایک جم جہاں پر فیس اچھی خاصی وصول کی جا رہی ہے وہاں پر تو یہ سروسز ہوں گی, لیکن کئی ایسے جم ہوں گے جہاں پر ہو سکتا ہے 1000 روپے فیس وصول کی جا رہی ہے, کیونکہ لوگ بھی آپ کو پتہ ہے ایکسرسائز کا شوق ہر کسی کو ہے لیکن افورڈ کرنا از اے پرابلم, تو وہاں پر تو یہ پہلو نظر انداز ہی ہوتے ہوں گے. اگر دیکھیں پھر سے میں بول رہا ہوں آدھے سے زیادہ ہر انسان اپنا کوئی ڈاکٹر ہے, اگر وہ اتنا سمجھ رہا ہے کہ اگر وہ میڈیکلی فزیکلی فٹ ہے تو پھر تو ان چیزوں کی ضرورت نہیں ہے. اگر ایسے ہے کہ اگر وہ سمجھ رہا ہے کہ اس کی طبیعت صحیح نہیں ہے, کسی مطلب بی پی اس کی لو ہو رہی ہے یا بلڈ پریشر یا شوگر لو ہو رہا ہے, وہ ڈاکٹر کے پاس جائیں, ڈاکٹر سے رابطہ کر کے اس کے بعد ڈاکٹر کی اجازت کے ساتھ پھر ایڈمیشن کریں. یہ آپ نے بالکل صحیح بات کہی کہ ڈاکٹر کی اجازت کے ساتھ, اور ظاہر سرٹیفائڈ بھی ہونے چاہیے جم, یہ ان چیزوں کا آپ خیال رکھیں. سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو ہے وہ سستی جگہ جانے کے چکر میں, پیسے بچانے کے چکر میں جی غلط جگہ چلے جاتے ہیں.